کیونکہ یہاں پہ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں. آفٹر آل وی وانٹ ٹو ارن, اور ہم لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ کون سے ایسے راز ہیں جس کی وجہ سے کوئی بزنس اتنا سکسیزفل ہوتا ہے. ایک بات تو ہمیں آپ کا نام فرمان صاحب سے یہ پتہ چلا 30% جو کنٹریبیوشن ہے فار نوبل کاز. آف کورس یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حدیث آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگی کہ یہ 700 گنا, اور بہت زیادہ ایک طرح سے جیسے جنید جمشید کی ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بزنس کر لیں آپ, تو میرے خیال میں وہ بھی شاید آپ نے کبھی سنی ہو, تو اس سے بھی ایک انسپائریشن ملتی ہے. لیکن ایک اور راز فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیوں, جب کہ لوگوں نے امپلائیز, آئی انڈرسٹینڈ جب امپلائیز ایک دم سے چھوڑ کے جاتے ہیں تو کتنا بڑا دھچکا ہوتا ہے, اور میرے ساتھ بھی یہ بہت بار ہو چکا ہے. تو امپلائیز چھوڑ کے گئے, اور آپ کو ایک باربر نے ایک نئی آئیڈیا دیا تھا نا. ایک تو سب سے پہلے بہت خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے چاہے ایک نائی یا باربر کے آئیڈیا پہ ہی اپنا بزنس اسٹارٹ کر لیا. تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیا وہ ایک چیز تھی کہ اتنے ہرڈلس کے باوجود اور آپ وہ بزنس کرنے میں کامیاب ہو گئے اور بہت زیادہ کر لیا, آپ کو کیا لگتا ہے؟ میم بیسیکلی آصف بھائی سے نا میرا تعلق 10 سال سے زیادہ ہے. میں ہمیشہ وہ کام کرتا ہوں جو مشکل ہوتا ہے, آسان کام میں چھوڑ دیتا ہوں. نہیں, آسان کام مشکل کام وہ تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کو کیا ایک سوچ ہوتی ہے آپ کے ذہن میں جو کہ آپ کو یہ سارے کام کروا چاہتی ہے؟ صحیح بتاؤں, اگر میں کسی بندے سے ڈسکس کر رہا ہوں کوئی بھی چیز, وہ آگے سے کر دیتا ہوں. مجھے کوئی بھی کام کرنے کے لیے 3 نہ چاہیے ہوتی ہیں. نو, اچھا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, اچھا, پھر وہ میں کرتا ہوں. تو ویری گڈ. ان کی یہ ان کی ڈرائیونگ فورس جو ہے نا نو ہے. انفیکٹ ان کو بھی شاید اس طرح سے آئیڈیا نہیں ہے. یہ ان کی ایک پازیٹیو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے جس کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ چاہے کوئی بھی نو کہ چاہے کچھ کرے, میں ایک کام جو ہے کر جاؤں گا, میں کر لوں گا. وہ آپ کا کانفیڈنس ہوتا ہے. اللہ پہ توکل ہوتا ہے. آف کورس اللہ پہ توکل بھی ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, یعنی ایک ذہنی کیفیت ہے جس کے تھرو ہم سوچتے ہیں کہ اللہ میاں ہماری مدد کریں گے اور ہم کامیاب ہوں گے, اور ایک کوئی کسی قسم کی ہرڈلز آئیں گی لیکن میں کامیاب ہو جاؤں گا. یہ ایک وہ ڈرائیونگ فورس ہے جو ان جیسے لوگوں میں ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ایک ان کی کنٹینیوسلی ایک اسٹیٹ آف مائنڈ کریٹ ہوتی ہے جو انہیں سکسیس کی طرف لے جاتی ہے. یہ اس طرح کے لوگوں میں یہ ہوتی ہے جیسے کوئی بھی انہیں نو کہہ رہا ہے, وہ بتا رہا ہے کہ آپ کا بزنس فیل ہوگا, آپ کسی کام کے نہیں ہو, کچھ کر نہیں سکتے, تو وہ چاہے کسی باربر سے آئیڈیا لے کے اپنے بزنس کو گرو کر سکتے ہیں. یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اور اگر وہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہم بھی ڈیولپ کر لیں اپنے ہی پروفیشن میں کہ ہم مینٹلی ایبل ہیں, اتنے ایبل ہیں کہ ہم دنیا کا کوئی کام جو کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی اور کر سکتا ہے آپ کی فیلڈ میں, آپ کے پروفیشن میں, وہ آپ بھی کر سکتے ہیں. اگر یہ آپ سوچ لیں اور ایسی اسٹیٹ آف مائنڈ کو کنسسٹنسی کے ساتھ رکھیں تو آپ بھی رانا صاحب سے آگے جا سکتے ہیں. میں بھی رانا صاحب سے آگے جا سکتی ہوں, اور ایوری بڈی. تو اسٹریس جو ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جو ہمارے ملک میں بہت اگنورڈ ہے. لوگ پہلی بات تو لوگ مانتے ہی نہیں ہیں, لوگ کہتے ہی نہیں ہیں کہ میں اسٹریس, اگر اسٹریس والا بندہ وہ کلائنٹس پیشنٹس میرے سامنے آ کے بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں, بھی ہمیں یہ ویسے لے آئے ہیں ساتھ ہمارا لائف پارٹنر یا ہماری مدر یا فادر, ہمیں تو اسٹریس ہے ہی نہیں ہے. پہلے تو ہم ایڈمٹ ہی نہیں کرتے, ایڈمٹ کر لیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے, اور وہ پھر کہاں سے ہیلپ ملنی ہے یہ بھی نہیں پتہ ہوتی. تو یہ سب جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. اور فریکوینٹلی ایوری پرسن کین وزٹ ٹو تھراپسٹ اور مینٹل ہیلتھ کاؤنسلر. آپ ڈیلی روٹین کے اسٹریسز بھی ان سے ڈسکس کریں تو آپ میرے خیال میں بہت ریلیکس فیل کرتے ہیں, آپ بہت اچھا فیل کرتے ہیں. آپ کے اندر ایک ایسی قوت پیدا ہوتی ہے کہ آپ اگلے کام کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں آپ پاکستان میں بہت ہیں بھی, اور آپ فائنڈ آؤٹ کریں اور مسٹ کو اپنے دل کی بات کریں, سجیشنس لیں, میڈیٹیشن سیکھیں اور یہ کام کریں. لیکن پھر بھی کیونکہ ثاقب صاحب نے کہا تو میں نے کہا 2-3 جلدی سے آپ لوگوں کو بات بتا دوں کہ اگر آپ اپنی لائف میں اسٹریس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ریلیشن شپس جو سب سے مین مجھے لگتا ہے وہ کاز ہے, وہ ریلیشن شپ جو ہے نا, اگر آپ کے بیٹر ہو جاتے ہیں اس ریلیشن شپ کے اندر, اگر اتنا ڈیپ ڈیپتھ میں جائیں نا تو وہیں پر آپ کو اسٹریس کی ریزن بھی مل جاتی ہیں اور ان کے سلیوشنس بھی مل جاتے ہیں. ہر بندے کے ریلیشن شپ جو مین ریلیشن شپ ہوتے ہیں, اسپیشلی جو ہمارے لائف پارٹنر ہے, ہمارے بہن بھائی ہے, ہمارے باپ یا بچے ہیں, ان کے ساتھ سب سے پہلے آپ لوگوں کے ریلیشن شپ بہت اچھے طریقے سے مینٹینڈ ہونے چاہیے. اور کیسے ہوں گے یہ بڑا کویشچن ہے.
اس طریقے سے کہ ہمیں ان کو انڈرسٹینڈ، ان کے مزاج کو، ان کی خوشی کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا، ان کے بلیفس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے کام کرنا پڑے گا. جو آپ کے لیے صحیح وہ ان کے لیے صحیح ہو، جو ان کا صحیح ہے وہ انڈرسٹینڈ کریں، ان کو اسپیس دیں، ان کے اوپر اور زبردستی ہر طرح کا، جیسے بیویاں بھی پوزیسو ہو کے یہاں یہ نہ کریں وہ نہ کریں، ان سے نہ ملیں ویسے نہ کریں، کھائیں نہ پئیں، اور میلز بھی اسی طرح اپنی وائفس پہ جو بہت ہی پوزیسو نیچر میں یہاں نہ جاؤ اس سے نہ ملو، پابندیاں اور یہ سب چیزیں، ان کو اسپیس دیں، ان کو انڈرسٹینڈ کریں وہ کس طرح سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کا سچ کیا ہے. جو آپ کا سچ ہے سم ٹائم ان کا سچ نہیں ہے، جو آپ کو پسند ہے ان کے لیے شاید وہ بہت ہی بری چیز ہے. تو آپ اگر ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں گے، میں کہتی ہوں آپ کی لائف اتنی اچھی ہو جائے گی، اتنی خوش و خرم ہو جاتی ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے شاید یہ بات بڑی، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آرگیومنٹس کرنا نا لائف میں ڈسٹرائے کرنا ہے اپنے آپ کو. اور ریلیشن شپ میں جو آرگیومنٹس پہ بات چلے جائے اور وہ بحث پہ، یا جسے ہم دیسی لینگویج میں بولیں زبان درازی، چاہے وہ میل کی طرف سے ہو یا فیمیل کی طرف سے ہو، مجھے لگتا ہے وہ ریلیشن شپ کو ڈسٹرائے کر دیتی ہے. تو ہم لوگ آرگیومنٹ سے بچیں اور ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں ڈسکشن کر کے اپنے ریلیشن شپ کو بیٹر کریں، اسپیشلی ود کڈس. اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمارے بچے ہمارا کہنا نہیں مان رہے، 14-15 سال کے ہیں یا وہ غلط کام کر رہے ہیں، تو ٹیک دا رسپانسبلٹی. یہ رسپانسبلٹی آپ کی ہے، پیرنٹس کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اگر ان کے بچے جو اس حالت میں ہیں وہ ہم نے بنا دیے، کیونکہ ہم نے یہی ان کو فور گرانٹیڈ لیا. بچہ ہے کوئی بات نہیں، اس کی انسلٹ کسی کے سامنے بھی کر دو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچہ ہے اس کو کچھ بھی کہہ دو کیا فرق پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے. بچہ ایک انڈیویجول آئیڈینٹیٹی ہے اور اس کو اسی طریقے سے آپ لوگ لیں، اس کی خاص طور پہ اسی طرح. میں آپ کو صرف ایک چھوٹا سا بچوں کے معاملے میں، کیونکہ ہم سب بچے ہیں، ہمارے سب کے ہیں، تو میں کہوں گی ان کو اس طریقے سے ڈیل کریں کہ ایک انڈیویجول کوئی 18-19-20 سال کا بندہ ہے، اگر وہ 7 سال کا بچہ بھی آپ کے سامنے ہے تو آپ جب گیسٹ آئیں تو اس کو بھی پراپر اسپیس دیں، جگہ دیں کہ یہ بھی بیٹھے، اس کو بھی اسی طریقے سے ڈیل کریں جیسے وہ بڑا ایک بندہ ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ کتنا گرو کرے گا، اس میں کتنا کانفیڈنس آئے گا، وہ کتنا آگے جائے گا. اور آپ اپنے بچے کو جو کچھ بنانا چاہتے ہیں نا وہی اس کو کہنا شروع کر دیں. میں کہتی ہوں آپ کا بچہ وہی بن جائے گا. تو یہ شارٹ ٹپس میں نے بتائے ہیں کہ ریلیشن شپ آپ اپنے بچوں کے ساتھ، ہسبینڈ کے ساتھ، اور یہ سب کیسے گیٹ ٹوگیدرس کریں. جیسے ہم میٹنگس اینولی کر لیتے ہیں، ہم منتھلی ویکلی میٹنگس تو ہماری ہوتی رہتی ہے. پروفیشنل لائف میں ہم اس کو فیملی میٹنگس کریں، ناٹ ود کڈس، ناٹ ود وائف کے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. آپ اپنے بہن بھائیوں کو بھی انوائٹ کریں، اپنے رشتہ داروں کو بھی انوائٹ